اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ واریت سے کس طرح بچا جائے اور کس طرح سے ہم ایک امت کو اتحاد امت کر سکتے ہیں، مل کر کس طرح سے ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے تو ایک راستے پر چلیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن مجید صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں مت بھٹکاؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو فرقوں میں مت تقسیم کرو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہوگی۔ دوسری یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے کہ اپنے آپ کو فرقہ واریت میں نہ لے کے آؤ۔ اور دوسری بات، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤں، میں ایک راہ حق پہ آ جاؤں، تو اس کے لیے میں دو چیزیں ضرور ریکمینڈ کروں گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو اس کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم اس دنیا میں کبھی بھی نہیں بھٹکائے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مضبوط رسی ہے، یہ ڈائریکٹ کنیکشن کرواتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑو، کچھ بھی ہو جائے۔ کسی کو اپنے ذہن میں یہ ڈر نہ لے کے آئیں کہ میرے ماں باپ کیا کہیں گے، یا میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، یا میرے مولوی صاحب کیا کہیں گے، یا میرے ارد گرد کے لوگ کیا کہیں گے، یا معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ یار مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تمہیں تو صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے، لیکن تم لوگوں سے ڈرتے رہے ہو۔ اور یہ بھی ایک شرک صغیرہ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے تھا جس طرح کا ڈرنے کا حق ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرتے تو ان لوگوں سے نہ ڈرتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بیسیکلی فرسٹ پریورٹی پہ انسانوں کو لے آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم فرسٹ پریورٹی پہ لوگوں کو لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کو بیک فٹ پہ رکھ دیں۔ یہی تو ہماری گمراہی کا سبب ہے، یہی ہمارے جو گندے سسٹم کا سبب ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہے، نہ ہماری نمازیں ٹھیک ہے، نہ ہمارے حقوق العباد ٹھیک ہے، نہ ہمارے حقوق اللہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا کچھ بھی نہیں ٹھیک تو ہم کیسے راہ حق پر آ سکتے ہیں؟ دیکھو، قرآن مجید کو اپنے زندگی میں ایک لازم جز بنا لو۔ جس طرح سے آپ سانس لیتے ہو تو زندہ رہتے ہو، اسی طرح زندگی میں اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والا عادی بنا لو۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھو اور اس کو امپلیمنٹ کرو۔ آپ جب بھی کوئی مارکیٹ سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں، الیکٹرانکس کی چیز لینے جاتے ہیں، کوئی موبائل لینے جاتے ہیں، تو موبائل کے ساتھ وہ ایک یوزر مینول ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو تو ہم بہت آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا وہ مفاد ہوتا ہے، ہم نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو پورا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں، اس کی سیٹنگ میں کیسے اس کو چینج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ایک یوزر مینول دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو عمل کرنا بہت آپ کے لیے مشکل ہو۔ ہاں، مشکلات تو آئیں گی، اگر آپ حق پہ ہو تو مشکلات تو آئیں گی، اگر آپ حق پر ہو تو پتھر تو پڑیں گے، اگر آپ حق پر ہو تو آپ کو باتیں سننی پڑیں گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو صبر رکھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ کو حکمت کا یوز کرنا آنا چاہیے کہ ہم کدھر جا کے اس کو ریبٹل کریں، کدھر جا کے ہم اس کو چپ رہیں، ٹھیک ہے، کسی کو اس طرح سے نہ ڈی گریڈ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ میں بہت بڑا عالم دین بن گیا ہوں۔ مطلب آپ اپنے علم نظامی کو، جو بھی درس نظامی کا مولویوں لوگوں نے اپنا جو دیا ہوا ہے کہ جی ہم درس نظامی کے، یار اس درس نظامی کا کیا فائدہ جس کا یہ سرے سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوتا، نہ ہی آپ کی حدیث کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، وہ بالکل یہ ایک الگ ٹریک ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ سب سے بڑے عالم دین ہے یا سب سے بڑے یہ ہیں، یہی دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھانے کے قابل ہو، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عزیزوں کا جو نماز جنازہ وہ خود پڑھا سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مولوی جو پروفیشنل ہے، یہ تو ہم نے خود کریٹ کیا نا، ہم نے پروٹوکول اس طرح کا دے دیا ہوا کہ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بس یہی ہوتا ہے کہ ہم مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو اٹھیں گے، مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو بیٹھ جائیں گے۔ یہ چیزیں جہالت پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، رسپیکٹ اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن جو بندہ قرآن اور حدیث کو پیچھے چھوڑ کر اپنے باباؤں کی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ہم کوئی عزت نہیں کریں گے۔ ایز اے ہیومن ہم تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ رسپیکٹ کریں گے، لیکن تعلیمات کے لحاظ سے ہم اس کی تعلیمات کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، کیونکہ ہماری نظر میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث ہوگا۔ اگر ہم قرآن حدیث کو ہی چھوڑ کر ان کے باباؤں کی بکس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے سمجھ کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال کرنا ہے کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اگر دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایک چیز کو مطلب اس کی تحقیق کرتے ہو، کمپیریزن کرتے ہو،
ٹھیک ہے نا, کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن آپ دین کے معاملے میں اگر کمپیریزن نہیں کرتے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب رکھنی چاہیے ہر ایک انسان کو, اور ہر ایک انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیم سیکھے اور آگے تک سکھائے. چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا پیغام وہ خود سیکھے بھی اور آگے بھی پہنچائے. ٹھیک ہے, اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے, اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی. اور ہدایت جس انسان نے حاصل کرنی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر لے گا. لیکن جو اپنی ضد پہ اڑا ہوگا, جو اپنے مطلب باپ داداؤں کے طور طریقوں پر اڑا ہوگا, تو وہ پھر اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اس کو کبھی بھی نہیں ہدایت مل سکتی. ٹھیک ہے نا, تو کوشش یہ کرنی چاہیے. اس طرح سے ہم ایک اتحاد امت کی پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ قرآن اور حدیث, جو بندہ یہ پریورٹی رکھے گا یار میری نظر میں قرآن اور حدیث, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے میرے آگے, مجھے قرآن اور حدیث سے بتاؤ کہ یہ بات کدھر لکھی ہے, یہ بات کدھر نہیں لکھی. جو بات ہوگی وہ ایکسیپٹ کروں گا, جو بات نہیں ہوگی وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا, چاہے وہ آپ کے ہی خلاف کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کے ہی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے. اکارڈنگ ٹو یو قرآن. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو قرآن, کہ قرآن مجید میں صاف واضح ہے کہ حق کو بلند کرو, چاہے وہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے مطلب اگینسٹ کیوں نہ جانا پڑے, اپنے آپ کے اگینسٹ کیوں نہ جانا پڑے, یار حق کو بلند کرو. جب ایک انسان تب ہی بنتا ہے جب وہ ایکسیپٹنس کا رکھتا ہے, ایکسیپٹنس اس کے اندر آتی ہے, ریجیکشن اس کے اندر آتی ہیں. جب ایک انسان حق کو حق کہے گا اور ریجیکشن کو ریجیکٹ کرنے کی طاقت رکھے گا, پھر ہی وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو سکتا ہے, ہدایت کی راہ پہ آ سکتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے قرآن حدیث کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, قرآن حدیث کو ایسے ہی رکھیں کہ ہماری ایک جان ہے قرآن حدیث. ٹھیک ہے, ہم اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف واضح حدیث ہے کہ تم میں سے تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے میں اور میرا جب تک اسے میں تمہاری تمام جائیداد, مال و دولت, اولاد وغیرہ سب سے عزیز نہ بڑھ جاؤ, تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کی ایگزامپلس تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ بھی جوڑ دے گا اور اس کے ساتھ بھی جوڑ دے گا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ہم اس کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ پریورٹی پہ رکھے گا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.